اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، دیکھو بات چل رہی تھی ذکر قرآن سے، ذکر کا ثبوت قرآن سے. اس کے بارے میں تین باتیں تھی. فرمایا لوہے کی لکیر کی طرح آپ انہیں دلوں میں لکھ لو. پہلی بات، جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرتا ہے مخلوق اس سے محبت کرتا ہے. دوسری چیز، جو انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا تو مخلوق اس کی خدمت کرے گی. اور تیسری چیز، جو انسان اللہ رب العزت سے ڈرے گا تو مخلوق اس سے ڈرے گی. یہ سب چیزیں. پھر محمود غزنوی کا واقعہ تھا، تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اس کی تفصیل چل رہی تھی. تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں گا. شیخ عبد الواحد ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ، جنت میں آپ نے جسے میرا ساتھی بنایا ہے اگر دنیا میں وہ زندہ ہے تو مجھے اس سے ملا دیجیے. ایک جس نے مانگی دعا شیخ عبد الواحد نے، اس سے آپ مجھے ملا دیجیے. اللہ والوں کی دعائیں بھی عجیب ہوتی ہے. میں اس کو پنکھا چالو کروں گا، اس کو چالو کرو، یہ بھی رہنے دو. کیا بہت ہوتا. فرمایا مجھے اس سے ملا دیجیے. اللہ والوں کی دعائیں بھی عجیب ہوتی ہیں. چنانچہ انہوں نے ایسی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی. ان کو بتا دیا گیا کہ ایک حبشہ کی رہنے والی عورت ہے میمونہ، اس کا نام ہے میمونہ حبشن، آپ کی وہ ساتھی بنے گی زندگی کی جنت میں. اب وہ چلے اس گاؤں کی طرف. ان کو بتا دیا گیا. جی، اب وہ گئے اس کی طرف. وہاں جا کر پوچھا میمونہ کہاں ہے. وہاں والوں نے کہا کہ وہ تو بڑی عمر کی عورت ہے، بکریاں چراتی ہے، وہ کہیں باہر بکریاں چرا رہی ہوگی. یہ وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑی وہ نفلیں پڑھ رہی ہے اور ان کی بکریاں قریب قریب چر رہی ہے، مگر وہ وہیں چر رہی ہے، ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی نہیں ہے. بکریوں کی تو عادت ہے کہ وہ بکھر جاتی ہے. انہوں نے جب غور کیا تو کیا دیکھا، دور دور ان کو دو چار ایسے جانور نظر آئے. دور دور ایسے جانور نظر آئے، درندے، بھیڑیے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بکریاں ان کے ڈر کی وجہ سے قریب قریب ہی چر رہی تھی. اللہ حفاظت کرتے. ادھر جاتی ہی نہیں تھی. اب یہ حیران کہ بکریاں تو نہیں جاتی تو بھیڑیے تو ان کو کھا لیتے. بھیڑیے بھی نہیں کھا رہے اور یہ خدا کی بندی نفل پڑ رہی. جب انہوں نے سلام پھیرا، اللہ نے اس کے دل میں بھی ڈال دیا اتقوا فراست المؤمن. تو انہوں نے کہا عبد الواحد، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا وعدہ تو جنت میں بنایا ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اس کو پتہ چل گیا آپ یہاں کیسے آ گئے. انہوں نے کہا میں نے دعا مانگی تھی، لیکن ایک بات یہاں آ کر جو میں نے دیکھی تو اس نے حیران کر دیا. آپ نماز پڑھ رہی ہے، بکریاں چر رہی ہے، بھیڑیے بیٹھے ہیں، ان کو کہتے کچھ نہیں. تو کہنے لگی عبد الواحد، یہ بات سمجھنی آسان ہے. جس دن سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی، بھیڑیوں نے اس دن سے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی. ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے
اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماتحتوں کو ہمارا فرما بردار بنا دیں گے. تو فرمایا تم میرے مطیع بن جانا، میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، اذکرونی اذکرکم، تم میری عزت کرنا میں تمہیں عزت عطا کروں گا. بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں پولیس محکمہ میں تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور شراب پینے کی عادت تھی. ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے پر کیا دیکھا، ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا. یہ دیکھ کر دل پر چوٹ لگی کہ اللہ کا نام اور نیچے پڑا ہوا ہے. اس کاغذ کے پرچے کو اٹھایا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا. فوراً دل میں بات ڈالی گئی، کتنا چھوٹا سا عمل، فوراً دل میں یہ بات ڈالی گئی، میرے بندے آپ نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر سر تک اٹھایا، میں پروردگار تمہارے نام کو فرش سے عرش تک اٹھاؤں گا. انہوں نے تو اللہ کے نام کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو فرش سے عرش تک اٹھا دوں گا. چنانچہ توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. یہی بات ان کی توبہ کا ذریعہ بن، اللہ، یہی بات ان کی توبہ کا ذریعہ بن گئی. اور وقت کے بڑے اولیاء میں سے گزرے، تم میری عزت کرو میں تمہیں عزت دوں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میری اطاعت کرو میں تمہاری اطاعت کروں. چنانچہ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بھی عزت کرے اور شعائر اللہ کی بھی عزت کرے. شعائر اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، وہ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. ہر وہ چیز جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو، جیسے کلام اللہ، بیت اللہ، یہ سب شعائر اللہ ہے. کامل اولیاء اللہ، اللہ والے بھی شعائر اللہ ہے. اولیاء اللہ کی بات کیا کرنا، ان اولیاء کاملین کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں اللہ ان جگہوں کو بھی شعائر اللہ میں شامل فرما لیا کرتے ہیں، جہاں قدم لگ جاتے ہیں. قرآن پاک میں فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ شعائر میں سے نشانیاں ہیں اللہ کی. صفا مروہ تو شعائر اللہ میں سے ہے. اب وہاں پر کون گیا ہے، ہاجرہ صابرہ کے قدم لگے ہیں، ماں ہاجرہ کے صابرہ کے قدم لگے ہیں. اللہ نے صفا مروہ کو شعائر اللہ میں سے بنا دیا. تو اللہ رب العزت کا ادب کرے اور ان شاعر اللہ کا بھی ادب کرے. آج کلام اللہ کا ادب نہیں ہے، آج کلام اللہ کا ادب نہیں ہے. ہمارے ایک دوست حج عمرہ کے لیے گئے تو حرم شریف میں ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ سویا ہوا ہے اور سر کے نیچے اس نے قرآن مجید کو رکھا ہوا ہے. یہ تو ہمارے ملکوں میں عام ہے، لیکن وہاں پر بھی عام ہے. تو وہاں پر دیکھا کہ سویا ہوا ہے اور سر کے نیچے تکیہ نہیں، قرآن کو بنایا. اللہ. اب پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگوں کی علماء نے تربیت ایسی کی ہے کہ ان کے دل میں قرآن پاک کی اہمیت ہی ایسی بٹھائی ہوتی ہے، جب کوئی اسی ایسی حرکت دیکھتے ہیں تو ہم تو تڑپ ہی اٹھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سفروں میں، ہم تو تڑپ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تصور ہی نہیں کر سکتے کہ قرآن نیچے رکھنا تو دور کی وہ سر کے نیچے. وہ بیچارہ گیا، وہ بیچارہ گیا ابھی، کیونکہ دیکھا ہوگا بھائی کیا کر رہا ہے، اس کو شاید پتہ نہ ہو. وہ گیا، جا کر اس نے اس کے سر کے نیچے سے قرآن پاک نکالا. اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا تم نے سر کے نیچے سے کیوں نکالا؟ اس نے کہا اللہ کا کلام ہے، سر کے نیچے لے کر پڑے ہو. آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں نے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، پاؤں کے نیچے تو نہیں رکھا نا. کیا کہتا ہے کہ میں نے سر کے نیچے، پاؤں کے نیچے تو نہیں رکھا ہوا ہے. اب بتائیے اللہ کا کلام کا ادب سیکھو. پاؤں کے نیچے
تو بیت اللہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہیں. بھائی 4 سائڈیں ہے، 3 سائڈ کی طرف پاؤں کر لیتے، ضروری ہے کہ ادھر ہی پاؤں کر کے سونا ہے؟ کہتے جی اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں ہے. یہاں پر بھی دیکھو، سوئیں گے تو بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے سوتے ہیں. عجیب ہے. تو اب پوچھو تو کہ اس میں کیا حرج ہے؟ ایک اور مصیبت ہے آج کل، کیا ہے؟ ننگے سر آ کر نمازیں پڑھتے ہیں. ہاں؟ ٹوپی نہیں پہنتے، ننگے سر آ کر نمازیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی حرج ہی کیا ہے اس میں؟ اور ٹوپی پہنو تو اس میں کیا ہو گیا؟ بولے حرج ہی کیا ہے، ہو جاتی ہے نا. میں نے ایک بچے کو سمجھایا کہ بھائی مسجد میں آؤ تو سر ڈھانک کر آؤ. نبی علیہ السلام کی سنت استمراری ہے، سنت ہے، ہمیشہ آپ نے سر ڈھانکا ہے. کہ نبی علیہ السلام عادتاً سر مبارک کے اوپر امامہ لے کر، ٹوپی لے کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور جامع ترمذی کے حاشیے پر حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ امامہ کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر امامہ کے پڑھنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو چلو وہ بھی نہیں ہو سکتا، ٹوپی ہی صحیح، تو ننگے سر تو نہ آؤ. کہنے لگا جی ہو جاتی ہے نماز تو. حیران ہوا کہ بھائی اسے کیسے سمجھاؤں، پھر میں نے اسے بلایا. میں نے کہا اچھا ایک بات سنو، اگر ایک آدمی کے پاس کپڑے نہ ہو، فقط ایک پہننے کے لیے چھوٹا سا پاجامہ ہے جو ناف کو بھی ڈھانپ لیتا ہے اور گھٹنوں تک آ جاتا ہے، اگر وہ اتنے سے کپڑوں سے نماز پڑھے تو فقہا نے لکھا ہے کہ نماز تو اس کی بھی ہوگی. میں نے کہا بتاؤ، کل کو آپ کے امام صاحب مصلی پر اس حال میں آ کر کھڑے ہو جائے اور کہے کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تو پڑھ لوں گے؟ خالی نیچے کا پہن کر آ جائے اوپر تو پڑھ لوں گے، نماز تو ہو جائے گی. تو سوچ کر کہنے لگا نہیں، یہ تو اچھا نہیں لگتا کہ امام صاحب آ کر اور کچھا پہن کر اور کھڑے ہو جائے. تو جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ایک بات سنو، آپ کا ایک دوست اگر یہی یعنی صرف پاجامہ چھوٹا سا پہن کر پہنا ہوا آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے دروازہ کھولو، میں نے آ کر بیٹھنا ہے، تو پسند کروں گے؟ تو کہنے لگا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لباس میں کوئی میرے گھر آئے. میں نے کہا اس لباس میں تمہارے گھر آئے تو تمہیں برا لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا اس کے گھر آئے تو. ہاں، اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا. سنیے قرآن، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یہ لوگ جو میرے گھر میں آنے والے تھے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے تھا کہ اگر مسجد میں داخل ہوتے تو اس طرح جس طرح کسی شہنشاہ کے دربار میں بڑا ہیبت زدہ ہو کر کوئی داخل ہوتا. یہ بندے میرے گھر میں اس طرح داخل ہوتے. تو میں نے کہا یہ خائفین کی نشانی ہے. آگے آتے ہیں ننگے سر اور ذرا بنیان پہن کر جائے نہ دفتر میں، کسی دن آفس میں جاؤ ذرا بنیان پہن کر، کیا حال ہوتا ہے. اور اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں اور پھر کہیں گے نماز تو ہو جاتی ہے، تو وہاں بھی آفس میں ہو جائے گا نا، کام تو ہو جائے گا آپ کا. تو کہتے جی ہاں ڈریس کوڈ ہے نا، تمہاری دنیا کے تو ڈریس کوڈ اور پروردگار کے گھر کا کوئی ڈریس نہیں. ایک صاحب کہنے لگے حرج کیا ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بندر بنا کر جہنم میں پھینک دے تو حرج ہی کیا ہے؟ کسی کو بندر بنا کر جہنم میں پھینک تو حرج کیا ہے؟ ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں سب بے ادب بن گئے نا. ہاں، تو ادب سیکھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں جی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آداب ہوتے ہیں. یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت کا انکار کرتے ہیں پھر وہ ادب بھی کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ محبت سے ادب آتا ہے، اور جو محبت ہی نہیں ہے تو ادب کیا رہے گا؟ اب اس کا کیا ہے، اب ان کو تم سمجھا بھی نہیں سکتے جب تک کہ وہ بیماری نہ چلی جائے. ہاں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خوف دیکھیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، جن کو باب العلم فرمایا، آپ مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے مبارک زرد ہو جاتا. یہ خوف تھا
پیلا ہو جاتا تھا. کسی نے کہا حضرت ہم نے تو ایسا خوف زدہ آپ کو کسی حال میں بھی نہیں دیکھا. فرمایا تجھے پتا ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں؟ تو مسجد کا ادب سیکھیے، کلام اللہ کا ادب سیکھیے، اہل اللہ کا ادب سیکھیے، اللہ والوں کا بھی ادب، قرآن کا بھی ادب اور مسجد کا بھی ادب. لیکن ادب ہی نہیں جانتے ہیں، تو نہ مسجد کا ادب کر رہے ہیں، نہ کلام اللہ کا، نہ اللہ والوں کا. آج علم سیکھنے سے پہلے ہمیں ادب سیکھنے کی ضرورت ہے. علم سیکھنے سے پہلے ادب سیکھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ تم میری عزت کرو، میں پروردگار تمہیں عزت عطا کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میری عزت کرو، میں پروردگار تمہیں عزت کروں گا. میرے بندو تم معصیت سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرنا، گناہ سے بچنے کے وقت مجھے یاد کرنا، مصیبت سے بچانے کے لیے میں تمہیں یاد کروں گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، اپنے گھر سے چلے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اور جب کنویں میں ڈالا تو پھر کنویں سے نکالا گیا. اس کے بعد ان کو چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچا گیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یہاں ایک عجیب علمی نکتہ ہے، تفاسیر میں لکھا ہے، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن بے مثال ہے، ضرب المثل ہے، مثال ہے دنیا میں. اور یہ مادر ذات تھا ان کا حسن، یہ ماں کے پیٹ سے ملا تھا. تو جب ماں کے پیٹ سے حسن ملا اور اس وقت بھی حسین تھے تو قیمت کتنی لگ رہی ہے؟ بہت تھوڑی سی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکے. خوبصورتی تو اتنی، قیمتی تو اتنے، لیکن ان کی قیمت جب لگی تو چند کھوٹے سکے. تو معلوم ہوا کہ حسن ظاہری کی قیمت اللہ کے ہاں چند کھوٹے سکے ہوتی ہے. حسن ظاہری کی قیمت اللہ کے یہاں چند کھوٹے سکے ہوتی ہے. عبرت ہے حسن کے پیچھے مرنے والوں کے لیے، اور جو دنیا کے حسن کے پیچھے مرتے اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. تو فرمایا حسن کے پیچھے مرنے والوں کے لیے عبرت ہے جو چند کھوٹے سکوں کی متاع کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور پھر ان پر امتحان آیا، اللہ نے کامیاب فرمایا، بالآخر ان کو جیل میں جانا پڑا. آخر میں کہاں جانا پڑا؟ اب اتنا سارا حسن ہے تو لوگوں کی قیمت وہ کرنا چاہیے نا، نہیں، جیل میں جانا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا، تختے سے اٹھایا، ان کو تخت عطا فرما دیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے معصیت سے بچنے کے وقت میں اللہ کو یاد کیا اور بچ گئے، پروردگار نے بچا لیا. کوئی اپنا نہیں، وہاں پردیس ہے نا، اپنا گاؤں نہیں، پردیس ہے. کوئی اپنا نہیں، رشتہ دار نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو ان کا خون کا رشتہ دار ہو. لیکن اس پردیس میں جہاں بندہ بے سہارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جیل سے ان کو اٹھاتے ہیں اور پورے کے پورے ملک کا ان کو والی بنا دیتے. تو فرمایا کہ تم معصیت سے بچنے کے لیے مجھے یاد کروں گے تو میں مصیبت کے وقت میں تمہیں یاد کروں گا. جیل میں ہے، اب جیل میں کون پوچھے گا؟ وہاں کوئی اپنے علاقے والا بھی نہیں کہ چھڑانے کے لیے آ جائے. لیکن اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جیل سے خالی نکالا نہیں، بلکہ اسی حکومت کا انہی کو بڑا بنا دیا. اللہ فرمایا کہ میرے بندو تم راحت کے وقت مجھے یاد کرو گے، میں پروردگار تکلیف کے وقت تمہیں یاد کروں گا. بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ ہے، ذکر پر چل رہی کہ ذکر کا کیا فائدے ہیں، یعنی فذکرون، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے کیا کیا فائدے بتا رہے. دیکھو مصیبت کے وقت یاد کرو گے تو راحت کے وقت اللہ یاد کرے گا. جنہوں نے گناہ کے وقت یاد کیا تو مصیبت تو اللہ تعالیٰ نے کو یاد کیا. تو اس پر ساری مثالیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، جب بھی کوئی پریشان اللہ کو یاد کرو. تو بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ ہے، وہ اپنے بچے کو لے کر جا رہی تھی. ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے جو اس پر حملہ کیا تو بچہ نیچے گر گیا.
بھیڑیے نے بچے کو اٹھا لیا اور بھاگا. جب ماں نے دیکھا کہ بچے کو لے جا رہا ہے تو ماں کے دل سے آہ نکلی. اب وہ کیا دیکھتی ہے؟ ایک نوجوان سوار سامنے سے آیا. بھیڑیے نے جب اس کو آتا ہوا دیکھا تو گھبرا گیا اور بچہ اس کے منہ سے نیچے گر گیا. اس نوجوان نے بچے کو اٹھا لیا اور آ کر ماں کو دے دیا. تو بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی تو کون ہے جس نے میرے بچے کی حفاظت کی اور مجھے بچے سے ملا دیا؟ وہ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں. کیا کہنے لگا؟ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں. ایک مرتبہ تو گھر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، ایک فقیر نے تیرے دروازے پر آ کر اللہ کے نام پر مانگا تھا، تیرے گھر میں اور کھانا نہیں تھا، تو نے اپنی روٹی اٹھا کر اس کو دے دی تھی. چونکہ تم نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر سائل کو عطا کر دیا تھا تو اللہ نے بھیڑیے کے منہ کا نوالا نکال کر تمہیں واپس کر دیا. کہ تم بھی اپنے، کیونکہ کھانا تمہیں کھانا تھا لیکن تم نے فقیر کو دے دیا اللہ کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے شیر کے منہ سے ایسی بھی وہ نکال کر تمہیں واپس کر دیا. تو اس وقت اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، تو یہاں پر مصیبت کے وقت اللہ نے اس کو یاد کیا. یہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اب کس وقت یاد کیا تھا اور اللہ کس وقت ان کی مدد کر رہا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ تم راحت میں مجھے یاد کروں گے، میں پروردگار زحمت کے وقت تمہیں یاد کروں گا. جی، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے فذکرونی اذکرکم، او میرے بندو تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کروں گے، میں پروردگار مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا. چنانچہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے پروردگار پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں. یونس علیہ السلام کہاں ہے بھائی؟ مچھلی کے پیٹ میں ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی. پوچھا یہ اللہ یہ کیسی آواز ہے؟ فرمایا کہ میرے پیارے یونس علیہ السلام یہ سمندر کی تہ کی کنکریاں ہے جو ہماری تسبیح پڑھ رہی ہے. مچھلی کے پیٹ میں تھے اور لا الہ الا اللہ کی آواز سنی تو انہوں نے پوچھا اے باری تعالیٰ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا سمندر کی جو کنکریاں ہیں وہ میرا ذکر کر رہی ہے، جو ہماری تسبیح پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے. ادھر یونس علیہ السلام کے دل میں اور اللہ کی طرف رجوع ہوا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا پروردگار نے اس آیت کی برکت سے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو سمندر کے کنارے پر ڈال دیا. مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے ان کو نجات دے دی. تو فرمایا سمندر کے کنارے پر ڈال دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی. ہاں. اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ عجیب انداز سے اس کو فرماتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے یونس علیہ السلام کے بارے میں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح وہاں بیان نہ کرتے تو قیامت کے دن تک وہ اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی اگر ہمیں یاد نہ کرتے تو قیامت تک پیٹ میں رہتے. تو معلوم ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں گھیر گئے تھے. اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار نے اس سے نجات عطا فرمائی. اس لیے ہر جگہ پر کس کو یاد کرو گے؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، پنکھا بالکل نہیں، ہوا نہیں چل، اللہ کو یاد کرو. یا اللہ میں پھنس گیا، اللہ فوراً راستہ کھول. سردی بہت ہو رہی ہے، اللہ. کوئی مجاہدہ آ گیا، اللہ کو یاد کرو. ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو تو فوراً اللہ ہوا بھیج دیں گے، اللہ گرمی ڈال دیں گے، اللہ کچھ نہ کچھ لائیں گے. گھروں میں بھی بہت کچھ ہو تو اللہ کو یاد کرو. اب یہ چیز ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہم بھی تو مچھلی کے پیٹوں میں گرے ہوئے ہیں، ہم بھی تو مچھلی کے پیٹ میں گرے ہوئے نا. ہر ایک کی مچھلی جدا جدا ہوتی ہے، وہ دوسری مچھلی میں تھے، ہم دوسری مچھلی میں.
کسی کی دکان اس کے لیے مچھلی بنی ہوئی ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ کسی کی دکان اس کے لیے مچھلی، وہ دکان میں گھیرا ہوا ہے کہ وہ اس کی مچھلی ہے، ہاں، تو اس کے لیے مچھلی بھی نکل ہی نہیں سکتا بیچارہ، صبح سے شام تک اسی کی فکر، سارا دن یہ دکان کے اندر، سارا دن یہ دکان کے اندر، اور جب رات آتی ہے دکان اس کے اندر، ارے سمجھے کچھ؟ سارا دن یہ دکان کے اندر، اور جب گھر گیا تو دکان اس کے اندر، ارے سمجھے؟ ہاں، ہاں۔ تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ سارا دن یہ دکان کے اندر، اور جب رات آتی ہے تو دکان اس کے اندر، دکان میں گھیرا ہوا ہے، کہتے جی کیا کروں، دکان سے فرصت ہی نہیں، اور کسی کے لیے گھر مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، کسی کے لیے گھر مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، گھر کے معاملات الجھ جاتے ہیں، بیوی کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے، وہ ان مصیبتوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے گھر ہی مچھلی کا پیٹ بن گیا کہ ایک مصیبت کو دور کرتا ہو تو دوسری الجھ جاتی ہے، تو فرمایا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا، یہ بھی مچھلی کا پیٹ ہے، کسی کے لیے اس کا دفتر آفس مچھلی کا پیٹ ہے، تو ہر ایک کا مچھلی کا پیٹ جدا جدا ہے، اور کسی کے لیے کوئی انسان مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے، کوئی انسان مچھلی کا پیٹ بن جاتا ہے کہ کسی انسان سے ایسا تعلق ہو گیا کہ اس کی محبت دل میں ایسی آئی کہ اب اسی کی محبت میں گرفتار ہے، اب بیٹھتا ہے تو اسی کو سوچتا ہے، چلتا ہے تو اسی کو سوچتا ہے، اسی کی محبت میں گرفتار ہے، اب نجات ہی نہیں ہوتی، تو ہر انسان کے مچھلی کا پیٹ مختلف ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی مچھلی کے اس پیٹ سے باہر نکلے، ارے چاہتے ہو نکلنا کہ نہیں پھنسے ہوئے آپ تو نہیں؟ نہیں، اگر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم بھی استغفار کثرت سے کرے، چاہتے ہیں تو اکثر، اور اگر نہیں کریں گے تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پھنسے رہیں گے، موت تک پھنسے رہیں گے، جیسے نوح صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استغفار کیا تو نکالا گیا، ہم بھی کریں گے تو اللہ ہمیں بھی نکالے۔ پروردگار نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، تو پروردگار ہمیں چیز عطا فرما دیں گے، اس سے نجات عطا فرما دیں گے، ہر طرف پریشانی ہوگی، لیکن جو نیکوکاری کی زندگی گزارنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی زندگی دے دیں گے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ آدھے گھر میں بارش ہوتی ہے اور باقی آدھے گھر میں دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، راستے میں دیکھو تو ادھر بارش ہے اور ادھر دھوپ ہے، ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا ایسا؟ ہاں، دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، ایک مردہ ہوتی ہے اور دوسرے کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں، ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بے اولاد ہوتا ہے اور دوسرے کو اللہ کثرت سے اولاد عطا فرما دیتے ہیں، ایک ہی دریا ہے، سمندر ہے، لیکن اس کے ادھر کا پانی لے تو میٹھا اور ادھر کا پانی لے تو کڑوا، سمندر کے اندر بھی میٹھے پانی کے دریا چلتے ہیں، تو ایک ہی سمندر ادھر کا پانی لے میٹھا اور ادھر کا لے تو کڑوا، ایک گھر آدھے میں بارش آدھے میں دھوپ، ایک ہی درخت آدھا پھل کڑوا اور آدھا پھل میٹھا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، اگر ان پریشانیوں کے دور میں ہم یہاں رہ کر اللہ کو راضی کریں گے، اگر ان پریشانیوں کے دور میں ہم یہاں رہ کر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ پریشان حالات کے اندر بھی ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما دے، پریشان کے حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما دیں گے، وہ اس پر قادر ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ جدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ جدا ہوتا ہے، اس لیے جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ جدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ جدا۔ اب اس ساری بات کا لب لباب نچوڑ کیا ہے، خلاصہ ذرا سمجھیے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے، دوسروں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ جدا ہوتا ہے۔ اب ایک بات سنیے کہ قرآن میں کئی دفعہ
نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سوالوں کے جواب اپنے محبوب کی زبان سے دلوائے. تو ایک قرآنی اسلوب ہے. مثلا پوچھا گیا یسألونک عن الاہلہ، یہ سوال بیان کیا، اے میرے پیارے محبوب یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جواب کیا ملا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے. تو اسلوب قرآنی ہے کہ پہلے سوال پھر محبوب کی زبان سے اس کا جواب. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ ہے سوال، تو جواب قل، آگے ہے اس کا جواب قل یعنی فرما دیجیے. یسألونک عن المحیض، جواب قل ہوا اذن. یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر، یہ ہے اس کا جواب. تو اللہ تعالیٰ نے سوال بھی نقل کیا اور پھر جواب محبوب کی زبان مبارک سے دلوایا. سارے قرآن میں یہی دستور ہے. لیکن ایک سوال ایسا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا تو پروردگار کو بھی جواب دینے کا مزہ آیا. اور وہ کیسا تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا ہی سوال کچھ ایسا تھا، پوچھنے والوں نے اللہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے محبوب ذرا بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دور ہے یا قریب ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ دور ہے یا قریب ہے. تو جب اپنا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے پورا اسلوب بدل دیا، کہ رکھ دیا، انداز بدل دیا. قرآن پاک میں سوال کا تذکرہ اور انداز سے فرمایا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ جواب. یہ قل نہیں فرمایا، فَإِنِّي قَرِيب فرمایا. یہ نہیں کہا کہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتا دیجئے، چونکہ اب اپنے تعلق کا مسئلہ تھا، اب انداز بدل دیا، اب سوال کا پیٹرن بدل دیا. اب سوال کیسے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے پوچھے یہ بندے میرے بارے میں تو فَإِنِّي قریب، میں تو بالکل قریب ہوں. قریب ہے یا دور ہے؟ تو فرمایا میں تو قریب ہوں. سبحان اللہ. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب بندوں نے محبت کی وجہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً خود جواب عطا فرما دیا. یعنی وہ قل کے لفظ کا فاصلہ درمیان میں بن جاتا تھا وہ بھی پسند نہ فرمایا. فَإِنِّي قریب، میں تو ان کے قریب ہوں، فوراً جواب عطا فرمایا. دوسری بات، ایک ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح ملک الموت قبض کرتے. کون کرتا ہے بھائی؟ ارے بھائی، روح قبض کرنے والا فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے. ملک الموت ہے، اسی کو اسرائیل کہتے ہیں. جبریل تو نہیں ہے نا؟ تو فرمایا جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ نیک ہو، ملک الموت قبض کرتے ہیں، وہ نیک ہو، زاہد ہو، عابد ہو، قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، جو کچھ بھی ہو، ملک الموت روح کو قبض کرتے ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی. لیکن ایک بندہ ایسا جس نے اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے دشمن کے سامنے سینہ کھولا، ایک بندہ ایسا کہ جس نے دشمن کے سامنے سینہ کھولا اور اللہ کے نام پر جان دی، چونکہ نسبت اللہ کی ہو گئی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ بدل دیا. چنانچہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے جب کوئی آدمی عام فوت ہوتا ہے ملک الموت اس کی روح قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت ملک الموت سے فرماتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام پر جان دے رہا ہے، اب تو پیچھے ہٹ جا، اس کی روح میں پروردگار قبض کروں گا دین کے نام پر. لہذا شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ خود قبض فرمایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. عام دستور ہے جب کوئی مر جائے، بڑا بزرگ ولی کیوں نہ ہو، حکم ہے شریعت کا اس کے نہلا دیجیے. ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی ہو، تو کیا حکم کہ اس کو نہلا دیجیے اور اسے کفن کا لباس پہنا دیجیے. حکم ہوتا ہے تاکہ حاضر ہو سکے میرے دربار میں. لیکن جب کوئی بندہ شہید ہوا ہے تو وہاں پر اللہ نے اسلوب بدل دیا. بندہ شہید ہوا ہے یا اللہ اب اس کو بھی نہلا دے، تو پروردگار نے ضابطہ بدل دیا. فرمایا نہیں، یہ تو خون میں نہا چکا ہے، اب اس کو پانی میں نہلانے کی کیا ضرورت ہے، اب خون میں ہی نہانا اس کا کافی ہو گیا.
اللہ ہم اس کا ڈریس بدل دے. پھر فرمایا کیا اس کو کفن ڈریس پہ بدل دے, کفن پہنا دے؟ فرمایا نہیں, ایک خون کے دھبے جسم پر لگے ہیں, کپڑوں پر لگے ہیں, مجھے تو وہ ایسے ہی لگے رہے جیسے پھول اس کے جسم پر جڑے ہوئے ہو, اس لیے اسی لباس میں اس کو دفن کر دو. اللہ نے اس کو بدل دیا. محبت. قیامت کے دن انہی زخموں کے پھولوں کو لے کر آئے گا, میں پروردگار قبولیت عطا فرما دوں گا. تو دیکھیے جس نے اللہ کے نام پر جان دی, پروردگار نے اس کے لیے ضابطہ بدل دیا. تو بالکل اسی طرح جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر پروردگار اس کا بن جاتا ہے. جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ کس کا بن جاتا ہے؟ اسی کا ہو جاتا ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے. تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پر یاد کرو میں تمہیں کہاں یاد کروں گا؟ عرش پر یاد کروں گا. تم میری اطاعت کرو تو میں مخلوق کو تمہارا موتی بنا دوں گا. تم میری عزت کرو میں مخلوق میں تمہیں عزت دے دوں گا. اگر تم راحت کے وقت مجھے یاد کرو گے میں تمہیں زحمت کے وقت یاد کروں گا. اگر تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا. بلکہ یہاں تک فرمایا فَاذْكُرُونِي فی مہدکم اذکرکم فی لحدکم, تم مجھے اپنے بستروں پر یاد کرو گے میں پروردگار تمہیں قبروں میں یاد کروں گا. تو یہ دو لفظ ہے, مگر دو لفظوں میں بات سمجھا دی. یہ پورا کل بھی اسی دو لفظوں پر بات ہوئی تھی اور آج بھی یہ دو لفظ ہے, دو لفظوں میں پوری بات سمجھا دی کہ بندو میرے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے میری طرف سے ویسا معاملہ ہوگا. تو مجھ سے محبت کرنا میں تم سے محبت کروں گا, تم مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے منانا میں تمہیں مناؤں گا, تم عبادت لے کر آؤں گے میں پروردگار قبول کر لوں گا, تم دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گے میں پروردگار جھولیاں بھر کے رکھ دوں گا, تم قیامت کے دن ایمان کا تحفہ لے کر آنا میں پروردگار اپنے جمال کے حسن کا دیدار عطا فرما دوں گا. ایمان ہوگا تو حسن دیں گے, اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. تم میرے بن جاؤں گے میں پروردگار تمہارا بن جاؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ بات تھی بھائی ذکر کے بارے میں. تو ہر وقت اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد؟ تسبیح وہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے تاکہ غفلت دور ہو جائے, لیکن حقیقت میں تو ہمیں اللہ کی یاد ہر وقت ہو. رٹوں گا ہر وقت نام تیرا, رٹوں گا ہر وقت نام تیرا, دہن میں جب تک زباں رہے گی, دہن یعنی منہ میں, جب تک زبان رہے گی تیری طرف دوڑتا رہوں گا, بدن میں جب تک جان رہے گی. جی تو اب آگے فرماتے ہیں ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ذکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بھی استعمال ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئِ خَيْرٍ مِّنْهُ, اور اگر مجھے کسی محفل میں بندہ یاد کرتا ہے کہ نہیں تو میں اس بندے کو اس سے بہتر یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي, اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو یہاں ذکر سے مراد یاد ہے. ذکر سے مراد کیا ہے؟ یاد ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر. تو نماز کا بھی اصل مقصود اللہ کی یاد ہے. اب ذکر کی دو قسمیں. ذکر کتنی قسمیں؟ آج ذکر کا جو معنی ہے ہم اس محفل میں لیں گے, اس کا مطلب اللہ کی یاد ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دو طریقے. ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, ایک تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے, یعنی ذکر لسانی اور ذکر قلبی. یہ دو طریقے, ایک انسان زبان سے اللہ کو یاد کرے اور ایک انسان اپنے دل میں اللہ کو یاد کرے. زبان سے یاد کرنے کو لسانی ذکر کہتے ہیں,
اور دل میں یاد کرنے کو قلبی ذکر کہتے ہیں۔ لسانی ذکر تو یہ ہوا کہ انسان کی زبان سے خیر کی باتیں نکلی، جیسے دعوت میں پورا کا پورا زبانی ذکر ہے، بھائی اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی بڑائی بڑھنا، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کو بولنا، تو فرمایا یہ لسانی ذکر یہ ہوا کہ انسان کی زبان سے خیر کی باتیں نکلے، یا کبھی سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، یہ جتنے کلمات زبان سے نکل دے سب ذکر میں داخل ہیں، تو اس کو لسانی ذکر کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ذکر قلبی کے لیے ذکر سری کا لفظ بھی آیا ہے، اور ذکر خفی کا بھی لفظ آیا ہے، اور ذکر خامل کا بھی لفظ آیا ہے، تو یہ تمام الفاظ قلبی ذکر کے لیے حدیث پاک میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو کسی کی یاد ہمیشہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، کسی کی یاد ہمیشہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، یعنی آپ غور کرو تو دل میں تو انسان کی یاد، زبان پر اس کا ذکر نہیں آتا لیکن دل میں یاد ہوتا ہے، کبھی بہت ایسے مرتبہ ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھ، زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، جب کوئی ماں اپنے بچے کو خط لکھوائے جو دور گیا ہوا کسی کنٹری میں، تو ہمیشہ لکھواتی کہ بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ زبان سے وہ سب کی مجلس میں بیٹے کا نام نہیں لیتی ہے، لیکن دل میں اس کا بیٹا وہ بھولی نہیں ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں لکھوایا کہ بیٹا میری زبان تجھے یاد کرتی ہے، یہ کبھی نہیں لکھا کہ میری زبان تجھے، بلکہ کیا فرماتے؟ میرا دل تجھے یاد کرتا ہے۔ کبھی کسی دوست نے دوسرے دوست کو لکھا کہ میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے، ہمیشہ یہی بات کہی جائے کہ بھائی میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ یاد کا مقام انسان کا دل ہے، اور ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد ہے نا؟ تو یاد کا مقام انسان کا دل ہے، زبان سے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، اصل یاد دل میں ہوتی ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ یعنی زبان پر تو خاموشی ہے اور دل میں یاد کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی چپ چاپ یہاں بیٹھا ہو تو کہتے ہیں یار کیسا غافل بیٹھا ہے، حالانکہ وہ غافل نہیں بیٹھا، وہ دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو سیکھنا چاہیے کہ دل والا یاد، یہ ذکر کیسے آ جائے کہ دل کی یاد۔ تو لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ کبھی فریاد نہیں کرتے، مصیبت آئی ہے تو زبان نہیں ہلاتے ہیں، زبان کو بند کر دیتے ہیں، مصیبت آئی تو زبان کو بند کرتے تھے اور دلوں میں یاد کرتے، دلوں میں یاد کرتے۔ تو جب انسان کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے تو زبان تو خاموش ہوتی ہے اور دل میں یاد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ذکر کی یہی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، یعنی اپنی سوچ میں، اپنی دھیان میں، اے فی قلبک۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مقصد یہ کہ تو اپنے دل میں اللہ کو یاد کر۔ اب دل میں اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرے؟ تو آگے اس کی تفصیل بتائی گئی، تضرعا وخیفا، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت خفی انداز سے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ چنانچہ تفسیر معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں قرآن پاک کے ان الفاظ سے ذکر قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔ جی تو سمجھ میں بات آ گئی بھائی، بس انشاءاللہ پھر ذکر قلبی کے بارے میں تفصیل بات آئندہ کل کریں گے، ذکر قلبی کو سمجھا گیا۔ ابھی تک تو بات جو بتائی وہ ذکر، اللہ کی یاد کتنی ضروری ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو، اور کیسے کیسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں یاد کرو اور پریشانی کے وقت میں یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، اس کو سب تفصیل۔ اب ذکر قلبی کیا ہوتا ہے، کیسے سکھایا جاتا ہے،
تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گی. تھوڑی دیر مراقبہ کریں. آنکھوں کو بند کر لے، گردن کو جھکا لے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاتھ اٹھائے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزش و قصور و نادانیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، گندگی سے پاک فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اور ہمارے انگ انگ میں اپنے عشق کی آگ کو پیدا فرما. اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا. اے اللہ آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنا. اے اللہ، اے اللہ ہم سب بھیکاری ہیں، رمضان کے بھیکاری ہیں، آپ کے در پر بھیک مانگنے آ گئے ہیں. اے اللہ بعض بھیکاری مانگنے والے رمضان کے اسپیشل ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھروں پر آتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں کہ امی یہ رمضان کا بھیکاری آ گیا، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اے اللہ ہم بھی تو آپ کے بھیکاری ہیں. اے اللہ آپ کے دربار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. اے اللہ ہر سال آتے ہیں. اے اللہ آپ ہمیں کچھ نہ کچھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ جانتے ہمارے دلوں کو اور ہمارے دلوں کے سوالوں کو بھی جانتے ہیں. اے اللہ آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، ساری دنیا کے دھتکارے ہوئے ہیں، آپ کے در پر آ کر پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ اگر آپ نے بھی دھتکار دیا تو اے اللہ ہم دنیا میں کون ہمیں پناہ دے گا؟
اے اللہ پھر دنیا میں کون ہمیں رکھے گا؟ اے اللہ آپ ہمیں نہ دھتکاریے۔ اے اللہ اگرچہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، گناہ بہت ہے، ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، اور یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے دربار میں ہے، رات ہو چکی ہے، سب نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کا در کھلا ہے، آپ کے در پر ہم کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اے اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اے اللہ خالی واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ان میں تیرے نیک بندے بھی ہے، اور بھی دور بیٹھے ماں بہنیں بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی بھی راتیں ہو چکی ہے، اے اللہ ان میں بھی تیرا کسی کا عمل تو تجھے پسند ہوگا، اس کے طفیل میں ہمیں معاف فرما دے، اس کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ آپ سے کیا مانگے؟ اے اللہ مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ اے اللہ بغیر مانگے ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ، اور جو کچھ بھی ہم دین کی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ اس محنت میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے ہمیں معاف کر دے، اور ہماری اس محنت کو آپ قبول فرما لیجئے، ہماری اس محنت کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ اعتکاف میں بھی بیٹھ کر محنتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ اے اللہ تیرے راستے میں نکل کر محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک محنت کرنے والے کی محنت کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس میں صفات قبول فرما دیجئے، اور اے اللہ جہاں جہاں بھی دینی اجتماعات ہو رہے ہیں، اے اللہ ان میں صفات قبولیت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ تمام مشائخ کی عمروں میں عافیت کے ساتھ میں برکت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے تو کام کے اور کام کے کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امت کے جان اور مال کی حفاظت فرما، اے اللہ امت میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے ماں باپ کے لیے ان کے فریضے کو ادا کرنا آسان فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت